ایسے ہی اللہ والے کی بارگاہ میں آج ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے انشاءاللہ۔ بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، میرا ایک جملہ جو میں خاص طور پہ کہتا ہوں کہ ان کے غلاموں اور ان کے چاہنے والوں کے رجسٹر میں اپنا نام داخل کروانے کی کوشش کریں گے۔ آپ بانی خانقاہ معظمیہ ہیں، معلم عشق ہیں، فناف الشیخ ہیں اور سلسلہ چشت کے روشن آفتاب ہیں۔ گلشن سیال شریف کے ایک گل تر حضرت خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ناظرین میں تذکرہ پاک کر رہا ہوں۔ آپ کے والد گرامی میاں محمد یار علیہ رحمہ آپ کے بچپن ہی میں انتقال فرما گئے۔ اب ذرا زندگی کے بارے میں سنیے گا ناظرین، ایسے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مراتب کو بلند کر دیتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے، بڑی مشقتیں، بڑے مجاہدے ہوتے ہیں ناظرین۔ ابتدائی تعلیم حفظ قرآن اور تجوید قرات 13 سال کی عمر میں اپنے ماموں محمد امین علیہ رحمہ کی نگرانی میں مکمل کی۔ شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے تو پیر و مرشد نے فوری طور پر ایک حکم صادر فرمایا کہ معظم الدین علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعمیل ارشاد میں حصول تعلیم کے لیے گھر کو خیر آباد کہہ کر مرکز اولیاء لاہور پہنچے اور ایک مدرسے میں زیر تعلیم ہوئے۔ وہاں سے ممبئی کے لیے رخت سفر باندھا اور کئی سالوں تک وہاں علم حاصل کیا، شدید مجاہدہ کیا، بے حد آپ نے ریاضتیں کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 18 سال کا عرصہ کمال عرق ریزی سے تحصیل علوم دینیہ میں صرف کیا اور اس قدر مطالعے میں استغراق پیدا کیا کہ آخر کے 2 سال اکثر عشاء کی نماز کے بعد نماز فجر تک یعنی آذان فجر تک مطالعہ جاری رہتا اور رات گزر جاتی تھی، یعنی لذت مطالعہ کے باعث وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور آذان فجر سننے کے بعد یہ تعجب ہوتا تھا کہ ابھی تو عشاء پڑھی تھی اور ابھی اچانک فجر کی اذان ہو گئی۔ یعنی اس حد تک ناظرین وہ یوں کہہ لیجئے کہ ٹائم اینڈ اسپیس کی کیلکولیشن سے باہر نکل کر مطالعے کے اندر اس حد تک جو ہے وہ غرق ہو جایا کرتے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ 1861 عیسوی میں حجاز مقدس پہنچے اور حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے قسطنطینیہ، عراق، مصر، شام، فلسطین اور ایران کا سفر کیا اور پھر حرمین شریفین حاضر ہوئے اور مکہ اور مدینہ منورہ میں درس حدیث کی خدمات سر انجام دیں۔ شیخ الحرمین شیخ جمال بن عبداللہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آپ کو حدیث کی سند فضیلت عطا ہوئی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس سیال شریف تشریف لائے اور پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تقوی کا یہ عالم تھا ناظرین، اب ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو کہ مدرسے کی انتظامیہ نے آپ کے لیے یومیہ 1 پیسے کا وظیفہ مقرر کیا تھا، جسے آپ اس طرح خرچ کرتے تھے کہ نصف پیسے سے آپ بھنے ہوئے چنے خرید لیا کرتے تھے اور نصف پیسے سے آپ جو چراغ تھا اس کے لیے تیل خرید لیا کرتے تھے۔ مدرسے سے بہت کچھ کھانے کو جو ہے آپ کو آفر کیا جاتا تھا، لیکن آپ منع فرما دیتے تھے۔ اکثر دن میں روزے رکھتے تھے، رات کو مطالعہ کرتے تھے، عبادات کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے۔ جب بھوک بے انتہا ناقابل برداشت ہو جایا کرتی تھی تو ایک آدھ چنا جو ہے 1 آدھ گھونٹ پانی سے پی لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے تقوی کا عالم تھا ناظرین۔ درگاہ عالیہ سیال شریف پر حضرت معظم الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف ذمہ داریاں تھیں۔ اب ذمہ داریاں سنیے ناظرین، یعنی علم کا مقام آپ کے سامنے آ گیا، اب آئیے ذرا ذمہ داریاں آپ کیا انجام دیتے تھے۔ ہم نے آپ پر بہت سارا کام جو ہے وہ رکھا ہوا تھا اور آپ سے بہت سارا کام لینا تھا۔ یہ آپ کے جملے، آپ کے شیخ کے جملے تھے۔ چنانچہ صاحبزادگان کی جو تعلیم و تربیت تھی وہ آپ ادا کرتے تھے، نماز پنجگانہ کی امامت کرتے تھے، طلباء کو درس دیا کرتے تھے، مثنوی روم کا عارفانہ درس دیتے تھے، فتویٰ نویسی کیا کرتے تھے، تعویذ نویسی کیا کرتے تھے، مہمانوں کے قیام و طعام کا انتظام کرتے تھے، تعمیرات کی مرمت کرتے تھے، زمینوں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور لنگر کی لکڑیاں کاٹنا بھی آپ کے فرائض میں شامل تھا۔ اور پیر سیال علیہ رحمہ کی ذاتی خدمت، ان کو وضو کروانا، وظائف پیش کرنا، کھانے کا انتظام کرنا، اس کا اہتمام کرنا، سب کچھ آپ کے ذمے تھا۔ بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں ناظرین کہ 14 برس اور 4 مہینے تقریباً آپ نے اپنے شیخ کی خدمت کی، بے انتہا قربت تھی۔ عالم یہ تھا کہ آپ فناف الشیخ کی منزل پر اس حد تک فائز تھے کہ بس قرب اپنے شیخ کا ہوتا اور شیخ اپنی نگاہوں سے آپ کو کسی طور سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ کئی خلفاء تھے لیکن نظر صرف آپ کی انہی پر تھی۔ آج ناظرین ان کا ہی تذکرہ پاک کریں گے جنہیں دنیا حضرت خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہیں۔